السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب دوست بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں سے اور آپ سب کے پیار سے اللہ پاک کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے اس کا کہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور امید ہے کہ آپ سب دوست بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس بات پہ ہے کہ اکثر ماہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے، اکثر کچھ لوگ آتے ہیں، کوئی دارالعلوم سے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مسجد کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ دوسری وجوہات کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم کسی کو کچھ دے سکتے ہیں تو دے دیں، اور ہاں اگر ہم نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے پاس ہم نے دیا ہوا ہے یا ایسا ویسا کچھ بھی کہ ہم نہیں دے سکتے، تو برائے مہربانی ایسے ڈائریکٹلی کسی کو مت بتایا کرے کہ ہم نے کل دیا نا آپ کو، آج نہیں دے سکتے۔ چلو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آپ نے کل دیا، چاہے ان کی اور سے کوئی اور بندہ آیا ہو، کسی مدرسے کی طرف سے یا کسی مسجد کی طرف سے کوئی بندہ کوئی، یعنی کہ آج ایک بندہ آیا، کل کوئی دوسرا آیا، آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم نے اسے کل دیا ہے، تو آپ کو اسے یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم نے کل دیا ہے۔ جس کو اللہ پاک نے توفیق دی ہوگی نا، وہ پھر بھی دے دیں گے، کیونکہ سال بھر ہم کماتے رہتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یہ ایک مہینہ ہوتا ہے رب کو راضی کرنے کا، صحیح بات ہے نا؟ جب اللہ کو راضی کرنے کے یہی 30 دن ملتے ہیں ہمیں سال میں، تو ایسی باتیں کر کے کسی کا دل توڑ کے آپ لوگوں کو حاصل کرنا کیا ہے؟ مجھے بس اتنا پتہ ہے، کیونکہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ جو مہینہ ہوتا ہے نا، اس میں کسی کا دل نہ توڑو اللہ کے لیے، تو کسی کا دل نہ توڑے اس مہینے میں، اور اللہ کی رضا کے لیے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا آپ دے دیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کیونکہ اگر لوگوں کے ہاتھ میں کسی کو رزق دینا ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ آج خاص کر کے ہم جیسے لوگوں کے وقت میں جو ہم آئے ہیں، ہماری جنریشن، کوئی بھی کچھ کھا پاتا، کوئی غریب زندہ رہ پاتا۔ تو اللہ کے لیے اللہ سے جو بھی سودا کر رہے ہو نا، کیونکہ اس بار جو آپ دے رہے ہو اس مہینے میں، جو آپ نیکیاں کر رہے ہو، جو آپ پیسے دے رہے ہو کسی مکتبے کو یا کسی مسجد کو یا کسی بھی وجہ سے کسی کو بھی چندہ دے رہے ہو، وہ آپ اللہ کے ساتھ سودا کر رہے ہو، کیونکہ ایک کو 70 گنا مل رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ یار یہ جھوٹ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیں 100 روپیہ مسجد میں جب ہم دیتے ہیں نا، 100 روپیہ، تو ہمیں وہ بہت بڑا لگ جاتا ہے، کچھ طوفان کیا، کچھ کمال کیا ہے میں نے۔ لیکن جب ہم کہیں پہ کپڑے خریدنے یا جوتے خریدنے جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ 100 روپیہ نا بس اتنا سا چھوٹا سا لگتا ہے۔ کیوں ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حال ہی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسجد میں کہ ایک بندہ آیا تھا کسی مسجد سے ریلیٹڈ چندہ کرنے کے لیے، تو کچھ لوگ اس کو ڈائریکٹلی بول پڑے کہ یار ہم نے تو کل دے دیا، آج آپ پھر سے آ گئے، ہم نے کل آپ کا ایک اور بندہ آیا تھا اس کو تو ہم نے دے دیا۔ تو اللہ کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، کیونکہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے مغفرت کا، تو اللہ پاک سے یہی دعا کریں گے کہ ہم سب کو مغفرت کرے، ہمارے ماں باپ کو مغفرت کرے، ہمارے اہل خانہ کو مغفرت کرے، ہمارے پیر رہبر حق ہمسایہ استاد سب کو مغفرت کرے، لیکن ساتھ ہی میں اللہ سے یہ کہے کہ ہمیں گمڑ یعنی تکبر سے نجات، کہ اللہ پاک ہمیں تکبر سے نجات دے اس مہینے میں، اور ہم سب کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ ہم جلد بازی میں کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کسی دوسرے کے دل پہ لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کے لیے آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ سے خیال رکھیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے یا اللہ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے، کچھ بھی ہے آپ کی جیب میں، تو دیا کرو چپ چاپ، یہ نہ پوچھا کرو کیوں ہے، کیا ہے، کس لیے ہے۔ کیونکہ جب ہم بازار جاتے ہیں نا، تب ہم نہ تو کپڑے والے سے پوچھتے کہ کیا ہے، کیسا ہے، کیا ہے، کیوں ہے، ایسا نہیں پوچھتے نا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں کچھ ایسا کام کرنا ہے جس سے اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس مہینے میں
ہمیں بھی ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کی بھی مغفرت فرمائے کر دے، اور ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرمائے اس مہینے میں، اور ہمارے گناہوں کی خاص کر کے ہماری ہدایت کریں، کیونکہ ہم ہدایت کے محتاج ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آگے سے جو ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ بھی انسان ہے۔ تو پیارے دوستو، بس ایک ہی بات ہے کہ آپ کے در پہ جب بھی کوئی آئے نا، اسے خالی ہاتھ نہ لوٹایا کرو، بس یہ سمجھ کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے مجھے دینے والا ہاتھ بنایا ہے، نہ کہ مانگنے والا، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، اتنا قابل بنایا ہے کہ آپ دے سکتے ہو، پھر بھی آپ نہیں دو گے تو یہ خود کے ساتھ جاتی ہوگی، کیونکہ کچھ لوگ ترس جاتے ہیں، خاص کر کے اس ماہ مبارک کے مہینے میں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم نیکیاں کمانے، اللہ پاک کو راضی کرنے، کیونکہ اگر ہم سے ہمارا رب راضی ہوا تو پھر پریشانی نہیں، کیونکہ ہر اعمال کا حساب جو ہے وہ فرشتے رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کا حساب رب پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے روزہ رکھا اس نے مجھے پایا، یعنی کہ روزے کا اجر جب رب دے رہا ہے بھائی، تو اس مہینے میں جو کام کرو گے اس کا اجر بھی تو رب ہی دے گا نا۔ تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے دل سے کہ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی غریب کو یا کسی محتاج کو ٹھیس پہنچے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ بات بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک آپ سب کو بخیر و عافیت سے رکھے، اور اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور آپ کے لیے بھی، اور ہمارے اہل خانہ کے لیے بھی، اور آپ کے اہل خانہ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ان کی جو سنت ہے ان پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اور جو قرآن و سنت ہمارے پاس ہے، جو قرآن پاک ہے وہ اس میں ہدایت دی گئی، اللہ پاک ہمیں اس ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔